حفیظ جالندھری انتظار حسین۔ فیض کو تو میں شاعر ہی نہیں مانتا، باقی رہا جوش تو اگر وزن میں لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں تو وہ شاعر ہے۔ ویسے میں اسے بہت عمدہ طریقے سے نظم لکھنے والا مانتا ہوں۔ اور جگر صاحب، جگر میں خبث بالکل نہیں تھا، کبھی کسی کو اس نے برا نہیں کہا۔ باقی شاعر کیسا تھا اس کے متعلق اصغر گونڈوی کا یہ فقرہ سن لیجئے کہ جگر سوچتا نہیں کہتا چلا جاتا ہے، اور حسرت موہانی نے ایک مرتبہ اسے مشاعرے میں سن کر کہا کہ میرا یار سیلاب کی طرح خس و خاشاک کو بہائے لیے جا رہا ہے۔ اور یگانہ، اس میں انانیت تھی، ساری دنیا کے شاعروں کو نیچا دکھانے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ آخر میں نے زچ ہو کر پوچھا کہ آخر آپ کسی کو شاعر بھی سمجھتے ہیں؟ ہاں، اصغر گونڈوی کو اچھا شاعر سمجھتا ہوں۔ پھر حفیظ صاحب نے کچھ اساتذہ کا ذکر کیا جنہیں وہ اچھا زبان دان سمجھتے ہیں، ناطق، عزیز، اثر، صفی۔ حفیظ صاحب کا کہنا ہے کہ جوش کے پہلے مجموعے میں الفاظ کا جو در و بست ہے اور مصرے جو موتی کی لڑی سے نظر آتے ہیں، عزیز اور صفی کی اصلاحات کا کرشمہ ہے۔ اس کے بعد کی جوش کی شاعری سے یہ سلیقہ غائب ہے۔ بندہ خدا کو بس لغت حفظ ہے، لفظوں کی اتنی بھرمار ہے کہ معنی غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر حفیظ صاحب کہنے لگے کہ زبان محض لفظوں سے عبارت نہیں ہوتی، زبان میں اصل چیز لہجہ ہوتا ہے۔ میں چونکہ پنجابی ہوں اس لیے میں نے لفظ اور لہجے پر بہت غور و فکر کیا ہے۔ لکھنؤ جا کر وہاں کے گلی کوچوں میں گھوما پھرا اور زبان سنی۔ زبان تو وہی ہوتی ہے جو گلیوں اور بازاروں میں بولی جاتی ہے۔ میں کھلے کانوں کے ساتھ لکھنؤ، دلی اور علی گڑھ گیا اور زبان کو اپنے اندر اتارا۔ میں کہتا ہوں کہ یا تو لکھنے والا کسی زبان کو اختیار نہ کرے، اختیار کرتا ہے تو اس کا حق ادا کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دلی میں 21 لہجے ہیں اور لکھنؤ میں 3۔ میں نے ان لہجوں کو جانا اور سمجھا ہے۔ یہ کہتے کہتے حفیظ صاحب نئے شاعروں پر آئے۔ اب جو نوجوان جدید شاعری فرما رہے ہیں ان میں نہ شاعری ہے نہ زبان ہے۔ اس جدیدیت کے استاد ہیں جناب فیض احمد فیض۔ اس گفتگو میں عجب ہوا کہ جو ذکر نکلا اور جو بات بھی چلی اس میں کسی نہ کسی منزل پر پہنچ کر فیض صاحب نکل آتے تھے۔ اصل میں حفیظ صاحب کی مٹھی میں اس وقت ایک سیاسی سکینڈل ہے جو ان کے دورہ ماسکو سے یادگار ہے، مگر میری کوشش یہ تھی کہ میں انہیں سیاسی سکینڈل سے شاعری کے سکینڈل کی طرف لاؤں۔ مذکورہ سیاسی سکینڈل پر تو وہ اخباروں میں لکھ بھی چکے ہیں اور اب کتاب لکھنے کے در پہ ہیں۔ میری کوشش یہ تھی کہ میں حفیظ صاحب سے شاعری کے بارے میں سنوں جس میں انہوں نے عمر صرف کی ہے، مگر حفیظ صاحب نے آگے چل کر ایک سوال کے جواب میں کیسے پتے کی بات کہی کہ سیاسیات میں ہمیں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ دوسری بات اچھی لگتی ہی نہیں۔ میں حفیظ صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا کہ مشاعروں کو ہو کیا گیا؟ اسی ادارے کے ذریعے سے آپ کی اور آپ کے ہم عصروں کی آواز پورے بر صغیر میں گونجی تھی، مگر اب مشاعروں ہی کی بساط الٹ گئی اور نتیجتاً شاعر کی آواز اب دور تک نہیں پہنچتی۔ حفیظ صاحب کہنے لگے کہ میں ابھی ہندوستان کا سفر کر کے آیا ہوں، وہاں تو مشاعرے اسی آن بان سے ہوتے ہیں، بلکہ مشاعرے وہاں پہلے سے زیادہ زندہ ہیں۔ 50 ہزار کا مجمع ہوتا ہے اور یہاں کی طرح تمسخر نہیں ہوتا، بلکہ لوگ سنجیدگی سے شعر سنتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مگر ہمارے یہاں مشاعرہ کیوں زوال کر گیا؟ بولے کہ ہمیں تو سیاسیات میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ اب کوئی دوسری بات اچھی نہیں لگتی۔ ہر ادارے، ہر شعبے میں صورت یہ ہے کہ سیاست کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ شعر بھی اسی واسطے سے سنے اور پسند کیے جاتے ہیں۔ سیاسی شاعری کے واسطے سے تو ظاہر ہے کہ فیض صاحب ہی کو پکڑا جانا تھا، مگر میں نے سوچا کہ کم از کم غیر سیاسی شاعری کا الزام تو ان کے سر نہ آئے۔ سو میں نے حفیظ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ کم از کم فیض صاحب کا دامن نثری نظم سے آلودہ نہیں ہے، وہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ بولے کہ ایسی کوشش ٹیگور کے زیر اثر پہلے بھی ہو چکی ہے
اس وقت اس میں تھوڑے بہت معنی تو ہوتے ہی تھے، آج کی نثری نظم میں سرے سے معنی نہیں ہوتے۔ پھر کہنے لگے کہ میرے عزیز، شعر کو وزن میں رکھنے کے لیے اتنا ہی دکھ جھیلنا پڑتا ہے جتنا بچہ جننے میں عورت کو جھیلنا پڑتا ہے، بلکہ شعر کہنے میں درد ذہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر اقبال کی بیاض دیکھی، لفظ کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے اتنی کاوش کرتے تھے کہ بعض صفحات کاٹ پیٹ سے بالکل کالے ہو گئے تھے۔ یہ کہتے کہتے حفیظ صاحب نے اپنی بیاض کتابوں کے ڈھیر سے نکالی اور دکھانے لگے کہ دیکھو اس میں کتنی کاٹ پیٹ ہوئی ہے۔ میں نے گیتوں کا ذکر چھیڑا۔ گیت کے سلسلے میں تو واقعی حفیظ صاحب جتنا بھی دعویٰ کرے وہ انہیں زیب دیتا ہے، مگر بہرحال مجھے بھی کوئی نہ کوئی دوسرا نام لینا ہی تھا۔ میں نے آرزو کا نام لیا تو حفیظ صاحب کہنے لگے کہ آرزو نے گیت لکھے ہیں مگر بولی گیتوں والی نہیں لکھی۔ انہیں گیت لکھتے ہوئے یہ احساس رہتا ہے کہ کہیں میں عامی نہ بن جاؤں، مگر میں یہ پرواہ نہیں کرتا۔ مگر گیت اور شاہ نامہ دونوں ان کی دانست میں ان کی غزل گوئی کا فیضان ہے۔ بولے کہ غزل پر قدرت کے بعد ہی میرے لیے شاہ نامہ لکھنا ممکن ہوا۔ جب تک لکھنے والا غزل پر قادر نہ ہو وہ نہ نظم لکھ سکتا ہے نہ گیت لکھ سکتا ہے۔ اس گفتگو میں نے شعر و ادب سے ہٹ کر ڈرتے ڈرتے یہ بھی پوچھ لیا کہ ہندوستان میں آپ کیا کہہ آئے ہیں کہ یہاں آپ پر تنقید ہو رہی ہے؟ بولے کہ عبدالسلام خورشید میرا بھتیجا ہے نا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ غالب کو چچا بنا کے چھوڑا، تو اس نے بھی آخر مجھے چچا بنا کے ہی چھوڑا۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ وہاں کے اخبار والوں نے میرے بیانات قطع و برید کر کے شائع کیے ہیں۔